جو بھی لبرل بنتا ہے, جینین لبرل بنتا ہے, وہ اگر نظریہ پاکستان کا حامی ہے تو منافق ہے, جھوٹا ہے, فراڈیا ہے. تو نہیں ہے تو اسے پاکستان کا حامی کیوں ہے؟ پھر اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے متحدہ ہندوستان کی, جو اس وقت جو لبرل لوگ تھے ان کی تھی اور آج بھی لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ ہونی چاہیے. تو وہ راستے میں مزاحم کون ہے؟ جو پاکستان کو بچا کے رکھنے والی فورسز ہیں وہ مزاحم ہے نا. تو ان سے نفرت ہونا تو یعنی آپ ان کے جبر کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کرتے, ان کی غیر پسندیدہ سرگرمیوں کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کر رہے. اصل میں آپ کے اس نظریے کے خلاف نظریہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان اس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تو نظریہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا, پاکستان بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جو اس کو بچانے والی فورسز ہوں گی, وہ مولوی ہو, فوجی ہو, کوئی بھی ہو, وہ آپ کو اچھا نہیں لگے. اور اچھا نہ لگنے کی بنیاد جو ہے وہ نظریہ ہے. اس کی اسی لیے پھر ایک نیا مطالعہ پاکستان پڑھو. اس مطالعہ پاکستان میں قائد اعظم سیکولر تھے, یعنی وہ بندہ سیکولر ہے جس نے اپنی تقریروں میں 100 دفعہ اسلام کا نام لیا ہوگا, ایک دفعہ بھی سیکولرزم کا نام نہیں لیا. اس کو یہ سیکولرزم بنا دیں گے, سیکولر بنا کے پیش کر دیں گے. اور 11 اگست کی تقریر نکال کے, یعنی جیسے ہم منافق ہیں ایسا ہی وہ بھی منافق تھا. جب تک نہیں بنا تھا اسلام 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 کرتا رہا, جب بن گیا تو وہ سیکولر ہو گیا. حالانکہ اس کے بعد بھی اسلام کی بات کے اقدامات کیے, تو وہ تو خیر خود بھی متنازع ہے نا کہ تقریر کیا ہے, وہ ہے, وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے اس تقریر کا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان عناصر کے, یعنی یہ مطالعہ پاکستان, ان کا اپنا مطالعہ پاکستان کتنا کمزور ہے, جس کو یہ مطالعہ پاکستان کہہ رہے ہیں. وہ تو خیر آپ کتنی باتیں گنیں گے کہ جن کو یہ اہمیت ہی نہیں دے رہے. جو فیکٹس ہیں دنیا نے تسلیم کیے ہیں, غیر ملکی جو ہے نا محققین ہیں انہوں نے تسلیم کیے, یہ ان سب کو کہتے ہیں جناب یہ تاریخ ہے. اصلی تاریخ وہ ہے جو ہمارے ٹیڈ میں سے نکل رہی ہے. تو یہ 22 لوگ ہیں. اور نمبر 2 یہ کہ مطلب یہ وہ جو ایک آئیڈیلسٹک جو ہے نا رومانویت ہوتی ہے نا, اس کا شکار.